سنت پڑھ لیجیے گا. ابھی سنت کی نیت مت باندھیے گا, اندر آ جائیے, کچھ باتیں سن لیجیے انشاءاللہ. پھر آواز بڑھا دی, جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑھا دی آواز, اور بڑھا دی تھوڑی سی. تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوهم غرضا من بعدی الى آخر الحدیث او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو, ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 23 رجب ہے. 23 رجب ہے آج. گزشتہ کل 22 رجب المرجب تھی, جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب کو انتقال فرما گئے تھے. اسی نسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے, اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے. تھوڑا سا میں پہلے ہی آپ سے عرض کر دوں کہ ممکن ہے کہ 5-7 منٹ شاید زیادہ ہو جائیں, تو میں پہلے سے معذرت چاہ رہا ہوں, پیشگی معذرت. اگر ہو جائیں تو کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے مقدس گروہ کو اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو خود چنا ہے اور خود اس کا انتخاب فرمایا ہے. یہ ایسی عظیم جماعت ہے, عظیم گروہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جماعت کو خود منتخب فرمایا اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. خود چنا ہے ان افراد کو, ایک ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے چنا ہے. مستدرک حاکم کی روایت ہے, ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا بھی انتخاب فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کا بھی اللہ ہی نے انتخاب فرمایا ہے. ایسی وہ عظیم جماعت ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا, یہ ہم کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد قرآن پاک کو جب ہم دیکھیں گے تو قرآن پاک میں اس بات کی صراحت ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ میری جماعت ہے, یہ میرا گروہ ہے. اولئک حزب اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی جماعت ہے. جب اللہ تبارک و تعالی اس جماعت کو خود اپنی جانب منسوب کر رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی منتخب کردہ اور اللہ تبارک و تعالی کی چنیدہ جماعت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کے چنے ہوئے افراد ہیں. ان میں سے کسی ایک پر انگلی اٹھانا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے انتخاب پر انگشت نمائی کرنا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کے چناؤ پر انگلی اٹھانا ہے. آگے پھر یہ عظیم جماعت اللہ تبارک و تعالی نے اس کو چن تو لیا, ان کو منتخب تو فرما لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, لیکن آگے اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے. ان کے دلوں کو جانچا ہے, پرکھا ہے. اور امتحان کس چیز کا لیا ہے؟ بہت مشکل امتحان, تقوی کا امتحان. اگر اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے کسی کا تقوی کا امتحان لینے پہ آ جائے تو شاید ہی ہم میں سے کوئی کامیاب ہو پائے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تقوی کا امتحان لیا ہے, ان کے دلوں کو جانچا ہے, پرکھا ہے, اور یہ دیکھا ہے کہ ان کے دلوں میں میری خشیت, میرا خوف,
میرے تئیں تقوی ان کے اندر کتنا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جانچا ہے، پرکھا ہے، ان کا امتحان لیا ہے، اللہ ان کا ممتحن بنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو سند بھی عطا فرمائی ہے۔ اور وہ سند کیا ہے؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوئے امتحان کے مطابق کھرے اترے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سند کے مطابق متقی ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دو ان کو انعامات عطا فرمائے ہیں، ایک تو مغفرت اور دوسرے اجر عظیم۔ یہ دو باتیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت بہت عظیم گروہ، بہت عظیم جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا اور پھر اس کے تقوی کا امتحان لیا، اور پھر یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو کامیابی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مغفرت کا پروانہ سنایا اور پھر اجر عظیم کا پروانہ سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ان کی تعریف کی ہے، حتیٰ کہ اپنے پیغمبر کے ساتھ معاً بعد ان کا تذکرہ کیا ہے۔ فوراً اپنے پیغمبر کا تذکرہ کیا، اپنے محبوب کا تذکرہ کیا، اور فوراً صحابہ کرام کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی کہ جو محمد کے ساتھی ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اس کے بعد فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کبھی رکوع میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے متلاشی ہیں، کوئی اور چیز ان کو کبھی کچھ نہیں چاہیے، کوئی غرض ان کی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے متلاشی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہیں۔ اور پھر صرف قرآن پاک میں بیان نہیں فرمائی ان کی علامتوں کو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ پیغمبر کے یہ صحابہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اصحاب، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں بھی نقل فرمایا اور انجیل میں بھی ان کا ذکر فرمایا، صرف قرآن پاک میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ فرما دیا تھا۔ اسی لیے بڑے بڑے جو یہود اور عیسائی پادری ہوا کرتے تھے، جو راہب قسم کے ہوا کرتے تھے، یہ حضرات پہچان جایا کرتے تھے صحابہ کرام کو، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے پہچان لیا تھا کہ ان کی علامت ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور پھر وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے کہ یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، یہ تو فتح کر کے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے، تو فوراً ساتھ میں پیغمبر کے اصحاب کا بھی تذکرہ فرمایا، اور یہ تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے بتلا دیا کہ پیغمبر کے اصحاب کو پیغمبر سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ پیغمبر کے اصحاب کو پیغمبر کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے۔ اب جو پیغمبر کے اصحاب کو کسی ایک صحابی کو پیغمبر سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لڑ رہا ہے کہ جسے اللہ نے پیغمبر کے ساتھ کیا میں اسے الگ کروں گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت میں سمجھے گا، جو شخص بھی یہ جرات کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک بھرا پڑا ہے صحابہ کرام کی تعریفات سے، ان کی اور صحابہ کرام کی توصیف سے، ان کی تعریف سے۔
بھرا پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد بھی صحابہ کو قرار دیا، ایمان کے معیار صحابہ کو قرار دیا، ایمان کے لیے آئیڈیل صحابہ کو قرار دیا کہ اگر ان کے جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا، اگر صحابہ کرام کے جیسا ایمان نہیں ہے تو تمہارا ایمان چولہے بھاڑ میں جائے، کوئی ایمان تمہارا تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال میں بھی صحابہ کرام کو نمونہ قرار دیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یہ ساری آگے پوری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اعمال کو بھی نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا، اور پھر فرمایا کہ جو شخص ان کی اتباع کرے گا، کامل طور پر ان کے نقش قدم پر چلے گا، تو پھر اس کے لیے انعامات ہیں۔ دونوں طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں آیتیں بیان فرمائیں وہ سننے لائق ہیں۔ سوچئے، پہلے پارے میں آپ پڑھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہے، اور اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے مسلمان ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ان کی تعریفات فرمائی، ان کی تعریفیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ حجرات میں اور بیان فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان کو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے، صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو پسند کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کو بھی ایمان کی فہرست سے نکالتا ہے تو وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحابہ کے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم نے ایمان کو ان کے دلوں میں سجا دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور ہم نے کفر کو ان کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے، کفر سے وہ دور ہیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور فسق یعنی گناہ کو اور نافرمانی کو بھی صحابہ اکرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند بنا دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام صرف اور صرف ایمان والے ہیں، اور فسق اور عصیان، نافرمانی، گناہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ اس سے یہ قطعاً لازم نہیں آتا، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام معصوم ہیں، معصوم تو صرف اور صرف انبیاء کی ذات ہے، لیکن صحابہ کرام محفوظ ضرور ہیں۔ محفوظ ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گناہ تو ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں گناہ کو باقی نہ رہنے دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ جب اللہ انہیں معاف فرما چکا تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کے بارے میں اپنی زبان کھولیں اور زبان درازی کریں، ان کی شان میں ایسی باتیں کہیں جو ان کے شان نہیں ہیں، ان کی شان کے منافی ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ لے لیا ہے۔ جب جنت کا وعدہ ہر ایک سے لے لیا ہے تو ہمیں کس نے یہ حق دے دیا ہے، اور ہمیں کہاں سے یہ حق مل گیا کہ ہم ان میں سے کسی صحابی کو جنت سے الگ کر دیں؟ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی صحابی کو جنت سے الگ کر دیں۔ اللہ نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب سے جنت کا وعدہ ہے، کسی ایک کو اللہ نے الگ نہیں کیا تو ہم کیوں الگ کریں گے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت مقدس اور عظیم جماعت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو شخص بھی صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتا ہے، انگشت نمائی کرتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب پر انگلی اٹھاتا ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی پرورش کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو تعلیم دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر وہ انگلی اٹھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی بھی چیز پر کسی شخص پر انگلی اٹھائیں گے کہ یہ کیسا ہے، اس نے کیا علم حاصل کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انگلی اس کے استاذ پر اٹھ کے جائے گی کہ کچھ نہیں سکھایا۔
کسی بچے پر انگلی اٹھائیں گے تو پھر انگلی اس کے ماں باپ پر جاتی ہے کہ اس کے ماں باپ نے اسے کچھ سکھایا نہیں ہے، اس کی یہی تربیت کی ہے، اس کی یہی پرورش کی ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر ہم انگلی اٹھائیں گے تو پھر یہ ہماری انگلی یہاں تک نہیں رکے گی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک جائے گی۔ جمعے میں ہم روایات سنتے ہیں خطبے میں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کیا کہا جا رہا ہے۔ جمعے میں ہم مستقل ایک روایت سنتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا فرمایا؟ اللہ 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 اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اتقوا اللہ، بلکہ یہ فرمایا اللہ اللہ۔ جب کسی بات کو مختصر کرنا ہو اور فوراً کسی بات سے چوکنا کرنا ہو تو کلام کو مختصر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، اگر سامنے سے شعر آ جائے، کوئی بہت خطرناک چیز آ جائے تو ہم اپنے پاس والے کو کیا کہتے ہیں؟ شعر شعر، فوراً بھگاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے دیکھو شعر آ رہا بچو اس سے، اتنی لمبی بات نہیں کہتے ہیں، فوراً کہتے ہیں شعر شعر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ میرے بعد میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی نشانہ مت بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، یاد رکھنا کہ ان سے محبت کرنا میری محبت کی وجہ سے ہوگا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور ان سے بغض رکھنا، ان سے حسد رکھنا، ان سے جلن رکھنا اور اپنے دل میں ان سے کینہ اور کپٹ رکھنا، یہ مجھ سے جلن رکھنے کے جیسا ہے۔ جو شخص مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، اور جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی، اور جو شخص میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائے گا تو گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ اور پھر فرمایا ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جو شخص مجھے تکلیف پہنچائے گا گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ومن آذى اللہ، اور یاد رکھو پھر جو شخص اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے فیوشک ان یأخذہ، تو پھر قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کر لیں۔ اتنی زبردست اور اتنی خطرناک وعید ہے یہ صحابہ اکرام کے سلسلے میں۔ ان سے بچ کر رہنا، ان سے بغض نہیں رکھنا ہے۔ صحابہ اکرام کے سلسلے میں بغض و عداوت سے ہمیں بچ کر رہنا ہے۔ بہت سے سوشل میڈیا پر آج کل اس طرح کے لوگ آ گئے ہیں، خاص طور پر جو نشانہ بنایا جاتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ دشمنی میں اس حد تک بڑھ گئے کہ کنڈے بناتے ہیں ان کے نام کے، یوم وفات پہ کنڈے بنائے جاتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت کے سادہ لوح عوام جو بالکل سیدھی سادی ہے، بھولی بھالی عوام ہے، وہ بھی چکروں میں آ گئی اور کنڈے بنانا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کنڈے، اور پھر اس کو منسوب کیا جاتا ہے کسی دوسرے کی طرف۔ یہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ کنڈے کیوں مناتے ہیں تو پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مناتے ہیں۔ اور مناتے کب ہیں؟ 22 رجب کو، سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، کوئی سیدھا نہیں ہے۔ 22 رجب کو کنڈے منائے جاتے ہیں، اور پھر یہ منسوب کرتے ہیں کس کی طرف؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ لیکن یاد رکھیے گا، خوب اچھی طرح یاد رکھیے گا، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو ہے یا تو شعبان میں ہے یا رمضان میں ہے، اور وفات شوال میں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ ولادت سے اور نہ وفات سے کوئی تعلق ہے رجب المرجب کے مہینے کا، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، اس کی خوشی میں یہ بعض حضرات ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ چھپ کر مٹھائیاں تقسیم کیا کرتے تھے، اندرون خانہ مٹھائیاں کھایا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں جب ان کی کثرت ہوئی اور ان کا تھوڑا سا غلبہ ہوا تو ان کی ہمت ہوئی، باہر نکل کر بھی انہوں نے کھانا پکانا شروع کیا۔ پھر ہماری سادہ لو عوام بھی ان کے چکروں میں آ گئی اور وہ بھی 22 رجب کے کنڈے بنانے لگ گئی۔ اب اس کی تہ تک جانا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، کہیں ایسا عمل تو ہم سے سرزد نہیں ہو رہا جو اللہ کی بارگاہ میں غیظ و غضب کا سبب بن رہا ہے۔
آپ یہ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک محبوب اور پسندیدہ صحابی کے بغض میں اگر ہم یہ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی کی جلن میں، عداوت میں، بغض میں اگر ہم یہ کام کریں گے، مٹھائیاں کھائیں گے، تقسیم کریں گے، کونے منائیں گے، تو کیا ہماری اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ یہ رسم بد ہے، اس سے خود بھی بچیے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے۔ الغرض میں یہ بتا رہا تھا کہ تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کا نام کیا ہے؟ معاویہ۔ ان کے والد کا نام ابو سفیان، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، خود بھی صحابی، والد بھی صحابی ہیں۔ یاد رکھیے گا، خود بھی صحابی ہیں، والد بھی صحابی ہیں۔ بعض لوگ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت الٹا سیدھا کہتے ہیں۔ ہمارے پڑوس ملک میں چند سال قبل یہ حرکت کی گئی تھی کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھ کر نعوذ باللہ روڈوں پر اس کو پیروں سے کچلا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے یہاں جو بعض لوگ ان کے اعمال کو پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، نبی کے خلاف جنگ لڑی، ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے، عقل جو ہے مر گئی ہے ان لوگوں کی، مت ماری گئی ہے کہ جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو وہ کس کے خلاف جنگ کریں گے؟ اسلام کے خلاف تو کریں گے۔ لیکن جب ایمان لے آئے تو اب ان کے ایمان لانے سے پہلے والے عمل کو پیش کرنا یہ خیانت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا اللہ کے رسول، یہ کہ میں ایمان تو لے آؤں گا لیکن میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے ضمانت دیجئے اس بات کی کہ میرے ایمان لانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی سے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام یہ ایک ایسی خاصیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ یہ اپنے سے پہلے کیے گئے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا کسی بھی صحابی کا وہ عمل پیش کرتا ہے جو اسلام لانے سے پہلے کا ہے تو وہ خیانت دار ہے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت کا علم نہیں ہے، وہ اسلام کو نہیں سمجھ سکا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لائے ہیں 7 ہجری میں۔ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ وہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ فتح مکہ کے بعد اسلام لانا بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ اسلام تو خود اپنے آپ میں ایک بہترین چیز ہے، کبھی بھی لایا جائے۔ اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں ایمان لا چکے تھے، لیکن وہ خود فرماتے ہیں فَقَتَمْتُ إِسْلَامَهُ، کہ میں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، چونکہ ابھی والد اور دیگر حضرات، ان کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود بھی ایمان نہیں لائی تھیں، اس لیے ان کے ڈر کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ اور اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں اپنے ایمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اظہار فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ یہ بات ہے اصل جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں۔ اب جو صحابی خود گواہی دے رہا ہے کہ میں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اب ہمیں کیا پڑی ہے کہ اس کے بارے میں ہم کوئی دوسری رائے قائم کریں؟ اب ہم کہتے ہیں کہ ان کی وہ بات بھی مان لی جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایمان لانا خود اپنے آپ میں ایک فخر کی بات ہے، اور پھر صحابی رسول کا انہیں خطاب ملا ہے اور انہیں یہ منصب ملا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ایک موقع پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات ارشاد فرمائی بطور شکایت کے کہ معاویہ ایسا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں دعہ فإنہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دو اسے اس لیے کہ وہ نبی کا صحابی ہے، اس پر انگلی نہ اٹھانا، اس نے نبی کی صحبت اختیار کی ہے۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، اسے چھوڑ دو وہ فقیہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں انہ فقیہ، کہ وہ فقیہ ہے، یعنی کہ پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، تبھی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فقیہ بنایا ہے اور دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص کچھ ارشادات فرمائے ہیں اور ان کی تعریف اور توصیف کی ہے، ان کے حق میں دعائیں کی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو صحابی ہیں، دوسری ایک صفت آپ کو اور بتاتا ہوں، کاتب وحی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ کاتب وحی ہیں۔ کسی کی بھی کتاب اٹھا لیجئے، یہ روایت موجود ہے کان یکتب الوحی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی لکھا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے ہیں ایک موقع پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور پھر روایت میں یہ آتا ہے وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَكْتُبُ، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انہو کاتب امین، یہ امانت دار کاتب ہے۔ حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر امیر معاویہ کے بارے میں کہ یہ امانت دار کاتب ہے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام باقاعدہ اس فہرست میں آتا ہے۔ جب آپ گوگل میں سرچ کریں گے، کہیں پر بھی سرچ کریں گے، کسی کتاب میں دیکھیں گے، عربی میں ڈالیے، انگلش میں ڈالیے، آپ کی مرضی ہے، آپ دیکھیے اس میں لکھا رہتا ہے من کتاب الوحی، یعنی وحی لکھنے والوں میں سے جو ہیں ان میں سے ایک نام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے۔ ایک کتاب ہے لطائف و احکام فی علوم القرآن، اس میں جب آپ یہ چیپٹر کھولیں گے من کتاب الوحی یعنی وحی لکھنے والے صحابہ کرام، تو اس میں حضرت علی کا بھی تذکرہ ہے، حضرت زید کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر دیگر صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ حضرت علی کے معن بعد فوراً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے کہ علی ابن ابی طالب و معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ کاتب وحی ہیں، اسی لیے ائمہ کرام، محدثین اعظام، فقہاء کرام، اولیاء کرام، مجتہدین، سارے تابعین، تابعین 1400 سال سے صحابہ کرام کے زمانے کے بعد سے لے کر اب تک جتنے بزرگ چلے آ رہے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مجروح کرنا یہ ایسا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو مجروح کرنا، اور جو شخص امیر معاویہ کا دشمن ہے تو گویا کہ وہ وحی الہی کا دشمن ہے، اور دراصل بات یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، جب کہ تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کسی ایک صحابی کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے، تو تم سمجھ لو اس بات کو کہ وہ زندیق ہے۔ کیوں؟ انہوں نے آگے وجہ بیان کی ہے، اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ قرآن پاک کے گواہان کو اور احادیث رسول کے گواہان کو، ان کے ہم تک پہنچانے والے کو، اور ان دونوں چیزوں کے گواہان کو، ان کے لانے والے کو، ان کو پیش کرنے والے کو، ان کے گواہان کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب گواہ ڈیمیج ہو جائے اور جب گواہ مجروح ہو جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کی گواہی دی جا رہی وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جب گواہ کا اعتبار نہیں رہے گا تو گواہی بھی ختم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت تو کاتب وحی ہونے کی، سب سے بڑی صفت، سب سے پہلی صفت
وہ کیا ہے؟ صحابی رسول ہیں، دوسری کاتب وحی ہیں، تیسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعاؤں سے نوازا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ترمذی شریف کی بہت مشہور روایت ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی بنائیے اور پھر مہدی بھی بنائیے، یعنی ہدایت دینے والا اور پھر خود بھی ہدایت یافتہ ہو، واہد بہ، اور دوسرے لوگ بھی اس کے ذریعے ہدایت پر آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں یہ دعا کی ہے، اور دوسری دعائیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا اس بات کی، ورنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ابھی بہت باتیں کرنی تھیں۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ باقی ہے، بہت عظیم نواسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور جلیل القدر صحابی اہل بیت میں سے ہیں، ان کا تذکرہ بھی باقی تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ابھی بہت تذکرہ باقی تھا، اور ائمہ کرام کے اقوال باقی تھے۔ ایک قول صرف آپ کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ میں یہ سب لکھ کے لایا ہوں، الحمدللہ نوٹ بنا کر لایا تھا، لیکن میں نے اس پر نظر نہیں دوڑائی اس وجہ سے کہ بات لمبی ہو جاتی۔ ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من یطعن فی معاویۃ فہو کلب من کلاب الحاویہ، جو شخص حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، طعن و تشنیع سے کام لیتا ہے، تو پھر وہ حاویہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں حاویہ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، قرآن پاک میں آپ کو صورت معلوم ہے، فَأُمُّهُ حاویہ، حاویہ کسے کہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ ایک بزرگ کا قول ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو شخص امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کو وہیں جانا ہے، پھر وہ امیر معاویہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، نبی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر ایک بزرگ کا قول ہے، معاویۃ ستر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر معاویہ جو ہیں یہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے پردے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ جو شخص اس پردے کو پھاڑ کر اور اس پردے کو چاک کر کے آگے بڑھنا چاہے گا تو پھر وہ دیگر صحابہ کرام تک بھی پہنچے گا۔ اجترا علی ما وراءہ، پھر جو اس کے بعد ہیں دیگر صحابہ کرام ان تک بھی وہ پہنچے گا، اور پھر جب ان تک پہنچے گا تو نبی تک پہنچے گا، نبی تک پہنچے گا تو اللہ تک پہنچے گا۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کا دشمن دراصل دین اسلام کا دشمن ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دین اسلام مٹ جائے، دین اسلام مسخ ہو جائے۔ ہمیں آج تہیہ کر لینا چاہیے اور اس بات کا عزم مصمم کر لینا چاہیے کہ ہم کسی بھی صحابی، ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنیں گے، کوئی بھی ہو۔ ہم صحابہ کرام کے سلسلے میں بالکل بھی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام تر فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت کے دن صحابہ کرام کے صف میں جمع فرمائے، صحابہ کرام کے ساتھ کھڑا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے دشمنوں کو اور دشمنان اسلام کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔